بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں سید محمد اجمریم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آیا ہوں۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ 17 فروری سے 18 فیبرری سے لے کے 24 فیب کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ سن کی تبدیلی ہے، سن پائسس میں آ جائے گا اور مرکری بھی پائسس میں آ جائے گا، تو یہ دو میجر تبدیلیاں اس ہفتے میں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کا 7ویں گھر میں، اور 7ویں کا لارڈ تیسرے گھر میں مارس ہے اس وقت ریٹروگریشن میں، تو مون اسکارپیو میں ہے، تو تھوڑا سا سینسٹیوٹی آپ کے اوپر رہے گی، تھوڑا سا ڈپریشن اور سینسٹیو رہیں گے، اور میاں بیوی کے تعلقات بھی آپس میں تھوڑے سے کھچے رہیں گے، اور بہن بھائیوں کے ساتھ بھی تھوڑا میچ پڑ سکتا ہے، آپ کا کوئی اچھا اثر نہیں ہوگا، اور آپ کی شریک یات آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ مسائل اٹھاتی رہیں گی، یا آپ کی بیگم بیمار ہو سکتی ہیں، جس کو کہتے ہیں ہارمونل ڈس آرڈر کی وجہ سے کچھ نہ کچھ پرابلم آ سکتا ہے، اور آپ کی جو مسز ہو خام خواہ دوسروں کا خیر خواہ بنے گی۔ میاں بیوی کے تعلقات اوپر نیچے رہیں گے، بہت ہی کم بیگم کے ساتھ آپ سفر کریں گے، اولاد کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی آپ کو مشکلات آ سکتی ہیں، سے وابستہ دوسروں کی پیدا کی ہوئی مشکلات چلتی رہیں گی۔ تو یہ 2-3 دن آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو کہہ لیں کہ ایک خاص ماحول میں اپنے کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا۔ اب باہر کا غصہ اندر نہیں لے کے آنا، گھر نہیں لے کے آنا، معاملات کو تھوڑا سا بیئرنگ کیپیسٹی آپ کی اچھی ہونی چاہیے، دل پہ بات نہیں لینے گا، اپنے آپ کو مصروف رکھیے گا، جتنا مصروف رہیں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو میاں بیوی کے میں پہلے کہہ رہا ہوں، یا تو اسپاؤس آپ کا بیمار ہو سکتا ہے، یا ناراض ہو سکتا ہے، یا خفا ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی، باہر جانے کا سفر میں تھوڑی سی رکاوٹ آ سکتی ہے، ویزا نہیں لگے گا، یا کوئی این ٹائم پہ سفر رک جائے گا، یا اس قسم کا کہ لڑائی جھگڑا کہ میں نہیں جانا وہ کرنے کے سلسلے میں، یا آپ کا جو اپوائنٹمنٹ کی ڈیٹ وہ آگے چلی جائے گی، تو اس سے آپ کافی ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ جو بھی کام ہوتا ہے من جانب اللہ ہوتا ہے، تو اس میں ڈسٹربنس یا اپنے آپ کو ٹینشن یا اپنے آپ کو ڈپریشن میں لانے کی کوشش مت کیجیے گا، ادروائز فائدہ کوئی نہیں ہو جائے گا، لیکن آپ کے اس رونے دھونے سے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، بلکہ آپ اپنی صحت کو ہی خراب کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کا کہہ لیں کہ کوئی نہ کوئی چیز رکھ کے بھول جائیں گے، وہ نہیں ملے گی۔ اچھا، پولیٹیشین حضرات پبلک میں مت جائیے گا، لوگ آگے آپ کے ساتھ کافی بدتمیزی بھی کر سکتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی ریئیکشن بھی آ سکتا ہے، کوئی لیٹیگیشن کیس اگر آیا تو اس کو آگے لے جائیے گا۔ باہر کے ملک میں اگر آلریڈی ہیں تو تھوڑا سا اپنے اسپاؤس کی طرف سے آپ پریشان رہیں گے، اور کوئی کمپیٹیبلٹی یہاں پہ اگر آپ کا وہ جن کی سچی محبت چل رہی ہے، میں جانوں میرا فون نہیں سنا، میرا یہ نہیں کیا، تمہارا فون بند تھا، تم کسی کے ساتھ بات کر رہے تھے، تم یہ ہے وہ ہے ٹھیک ہے، تو اس طرح کی نوک جھونک سے اپنے رشتے کو آپ خراب کر سکتے ہیں۔ اور اکثر یہ دیکھنے میں آیا کہ بچوں کے نکاح ہوئے ہیں یا منگنیاں ہوئی ہیں، وہ ٹوٹ گئی، ایون شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں صرف اس ٹیلی فون کے چکر میں، مجھے رسپونڈ نہیں کیا، مجھے یہ نہیں کیا، یعنی کہ یہ ایک اسٹوپڈنیس کہہ لیں کہ آج کل کے بچوں میں جو ینگ قوم ہے، ینگ بچے ہیں، تو وہ اپنے رشتے صرف چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توڑ رہے ہیں، تو تربیت کا بھی فقدان ہے۔ میں یہ پہلے بھی کہوں گا کہ یہ جذباتی لوگ ہیں ہم لوگ، اور یہ صرف ٹیلی فون نہ سننے پہ نکاح ٹوٹے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ آپ کا 8ویں گھر میں ٹورین 21 22 مون سیجیٹیریس میں، اور 8ویں کا لارڈ دوسرے گھر میں ہے، تو یہ 8واں کا لارڈ جب دوسرے گھر میں جاتا ہے تو آپ کو لالچ بڑا آتا ہے، دولت ذخیرہ جمع کرنے کا مگن میں رہیں گے، لالچ ہوگا، معاشی ہوس میں کوئی بیوقوفی ہو سکتی ہے، اور پھر اپنی قسمت کو کوسیں گے، جائیداد فروخت کر کے پیسہ جمع کریں گے، اور یہ چوری ہو سکتا ہے، چھین سکتا ہے، تو لہٰذا ایک تو پراپرٹی کے معاملے کے پیچھے مت بھاگیے گا، اس کو سیل نہ کیجیے گا، کوئی ایسا انویسٹمنٹ نہ کیجیے گا جو آپ کے گھاٹے پڑ جائے۔ اوورآل یہاں پہ کیونکہ یہ 8واں گھر ہے، تو یہاں آپ کا معاملات زیادہ تر سیدھے رہیں گے، صرف آپ پراپرٹی سے دور رہیے گا،
کوئی مینٹل وری ختم ہو جائے گی، قرضہ اتار لیں گے، کوئی مخفی علوم میں بھی آپ کو کوئی فائدہ ہو جائے گا، کوئی ڈیلے کام کو ٹھیک کر لیں گے، وراثتی جائیداد کوئی ٹرانسفر ہو جائے گی آپ کو، اس پہ ہو جائے گا، آپ کا باہر کا امیگریشن میں پیش رفت آ جائے گی، وہ بھی کوئی ای میل آ جائے گی، یا کوئی آپ کا ویزا آ جائے گا، یا آپ کی ڈیٹ آ جائے گی، کچھ نہ کچھ پیش رفت ضرور ہوگی، کوئی گفٹ آئے گا، لیگیسی میں اضافہ ہوگا، اور ارن ہڈن منی وہ نہ آپ کو آتی ہوئی نظر آئے۔ سپوز کی طرف سے بھی پیسے ٹھیک ٹھاک آ جائیں گے۔ جب کہتے ہیں کہ گھی سیدھی انگلی سے نکل رہا ہے تو ٹیڑھی انگلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے آپ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی، تو یہاں پہ اس کا فائدہ اٹھائیے گا۔ صرف آپ نے دائیں دیکھنا ہے، بائیں دیکھنا ہے، اپنے معاملات کو ٹریگر نہیں کرنا، اپنے پیسے کے پیچھے نہیں بھاگنا، آپ نے لالچ نہیں کرنا۔ اگر جہاں پہ بھی آپ نے لالچ کیا، جہاں بھی آپ پیسے کے پیچھے بھاگے، تو اوندے منہ گر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس 2 دنوں کو جیسے ہے ویسے ہے چلتے رہیے گا، ایڈوانٹیج لیجیے گا، اس ایڈوانٹیج میں آپ کو کافی فائدہ پہنچ جائے گا۔ آگے چلتے ہیں 23 24، یہاں پہ 9 کا لاٹ 11ویں گھر میں، تو یہ ایک کمبینیشن ویکینڈ آپ کا کمال کا ویکینڈ ہوگا۔ 9 کا لاٹ 11ویں میں جب جاتا ہے نا تو بندے کو کافی فائدہ دے دیتا ہے۔ کوئی باہر سے لوگ چل کے آئیں گے، کوئی غیر ملکیوں کے ساتھ رابطہ ہوگا، اور ساری کوئی خواہش پوری ہو جائے گی، کوئی علمی سپورٹ، کوئی روحانی سپورٹ بھی مل جائے گی، یا باہر پڑھنے جا سکتے ہیں۔ اگر باہر پڑھ کے آئے ہوئے ہیں تو کوئی ایسی اپرچونٹی بنے گی جس سے آپ اپنے علم کی روشنی عام لوگوں کے لیے آپ استعمال کریں گے، اور آپ اسی روشنی سے اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل بھی ہو جائے گی۔ بیرون ملک سے پیسہ کما کر بہن بھائیوں کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، بڑوں کی عزت کریں گے۔ تو ویکینڈ آپ کا بہت ہی ایک ہوگا، خوبصورت ہوگا، عبادات میں مصروف رہیں گے، سوشل ایکٹیویٹیز کریں گے۔ آپ کو پتہ 9th ہاؤس دان دولت خوش قسمتی خوش بختی کا ہے، تو یہاں کسی شرائن پہ جا کے وہاں پہ، یا مندر، کوئی چرچ، یا کوئی ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ آپ کی انٹیوشن بڑی اچھی، روحانی طور پہ فلی چارج ہوں گے، اور آپ کے قد کا یہاں پہ آپ کا روحانی طور پہ اپ گریڈیشن ہو جائے گی، فار سائٹڈ ہوں گے، آپ کی فیم میں اضافہ ہوگا، وزڈم میں اضافہ ہوگا، کوئی لیگل فائدہ بھی ہو جائے گا۔ لوگوں کی مدد کر کے آپ بڑا خوش ہوں گے، چیریٹی کریں گے، دان کریں گے، صدقات کریں گے، اور اللہ تعالیٰ پہ آپ کا بھروسہ بہت بڑھ جائے گا۔ کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی سپورٹ ملے گی بڑی ٹھیک ٹھاک، جس سے آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میڈیٹیشن بہت اچھی ہوگی، اور فار سائٹڈ ہوں گے، وجدانی کیفیت ہوگی، تھرڈ کنسیپشن کے بھی چانسز آپ کے بن سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ مون کیپریکارن میں ہے، تو آپ بہت سنجیدہ ہو کے جو بھی کام کریں گے بڑا سنجیدہ ہو کے کریں گے، آپ کی بہت زیادہ یہاں پہ کہہ لیں کہ انٹیوشن بہت بڑی ہوگی۔ اگر آپ باہر پڑھنے گئے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ سوشل ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ اپنا ریسرچ ورک میں بھی اچھا رزلٹ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، آپ کی پریزنٹیشن تیار ہو جائے گی اچھی طرح، تھیسس کلیئر ہو جائے گا۔ تو یہ ویکینڈ آپ کو بہت کچھ دینے جا رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔